نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عظمتوں اور بڑی شانوں سے مالا مال فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے کچھ درجات ہیں، ان درجات میں سے ایک بڑے درجے کے لوگ وہ ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ جنہیں ایک ہی نشست میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ وہ 10 لوگ جن کو حضور علیہ السلام نے ایک ہی وقت میں جنتی قرار دیا۔ انہی صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک شخصیت کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں جن کا نام حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے بڑی محبت فرمائی۔ بالکل شروع میں اسلام آپ نے قبول کر لیا تھا۔ واقعہ یوں ہوا، امام بہقی نے لکھا ہے کہ آپ بصرہ تشریف لے گئے تھے۔ وہاں ایک عیسائی پادری تھا، راہب تھا۔ چونکہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کو پڑھا ہوا تھا، تو وہ عیسائی بصرہ میں لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہاں کوئی حرم کا شخص ملے تو اسے میرے پاس لاؤ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے ہوئے تھے۔ لوگ آپ کو پکڑ کے اس عیسائی راہب کے پاس لے گئے۔ اس نے آپ سے پوچھا کہ مکے میں کوئی نیا واقعہ ہوا ہے، کسی احمد نامی شخص کا ظہور ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے، کہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ تو اس نے کہا کہ وہاں احمد نامی ایک شخص کا ظہور ہوگا جو اللہ کے پیارے رسول ہوں گے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں وہ بات میرے دل میں نقش کر گئی۔ میں وہاں سے مکہ شریف آیا اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی انوکھی بات ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے اور جناب ابو بکر صدیق نے ان کی اتباع بھی قبول کر لی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری اچھی شناسائی تھی، میں ان کے پاس گیا، پھر انہوں نے اس والہانہ انداز میں حضور کا ذکر کیا کہ میں نبی کریم کا کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان 8 افراد میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان 5 صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 لوگوں میں سے ہیں جن کی شورا حضرت عمر فاروق نے بنائی تھی اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے۔ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن سے نبی پاک علیہ السلام اپنے وصال ظاہری تک ہمیشہ راضی ہی رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت میں میرے 2 پڑوسی ہیں، 2 بندے جنت میں میرے ہمسائے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے؟ فرمایا ایک حضرت زبیر بن عوام اور دوسرے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 لوگ ایسے ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں میرے پڑوسی ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ چونکہ اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنی بڑی فضیلت کے آدمی ہیں، تو تھوڑا سا ان کی سیرت کے بعض نقوش پر بھی ہمیں آگے غور کرنی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں بہت زیادہ عاجزی تھی۔ اگر کوئی شخص صاحب فضیلت ہوتا ہے نا تو اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ میری یہ فضیلت ہے۔ اگر کوئی عالم ہے، لوگ اسے عالم جانتے ہیں، تو اسے بھی تو پتہ ہوتا ہے نا کہ میرے پاس علم ہے۔ اگر کوئی آدمی صاحب منصب ہے تو اسے بھی تو پتہ ہوتا ہے نا کہ اللہ نے مجھے یہ عہدہ عطا کیا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو جانتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا عہدہ عطا کیا۔
لیکن اس کے باوجود ان کی طبیعت کے اندر عاجزی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک جگہ پہ لوگوں کو نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد فرمانے لگے میں تو نماز پڑھانے سے پہلے تم سے اجازت لینا بھول ہی گیا تھا کہ تمہیں نماز پڑھاؤں کہ نہ پڑھاؤں۔ تو لوگوں نے عرض کی حضور ہماری تو یہ بڑی سعادت ہے کہ آپ نے ہماری امامت فرمائی ہے، اس میں اجازت لینے کی کیا بات ہے؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر کوئی شخص لوگوں کی امامت کرائے، نماز پڑھائے، لیکن لوگ اس سے راضی نہ ہوں کہ یہ ہمارا امام بنے، تو فرمایا اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر تک نہیں جاتی۔ لہذا میں نہیں چاہتا کہ زبردستی تم پر مسلط ہوں، میں چاہتا یہ تھا کہ پہلے تم سے پوچھ لوں پھر تمہارا امام بنوں۔ یہ مزاج کی عاجزی، اور طلباء کو، علماء کو، آئمہ کو یہ سبق دینے کے لیے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ منصب عطا کرے تو وہ منصب پھر بھی تمہارے اندر عاجزی ہی پیدا کرے، انکساری ہی تمہارے مزاج کا حصہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال بھی عطا فرمایا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خرچ کرنے کا شوق اور جذبہ بھی اللہ نے انہیں دیا تھا۔ ایک شخص پر 30,000 دینار کا قرضہ تھا، سارا ہی انہوں نے اپنے ذمے لے لیا، فرمایا تو بے فکر ہو جا، میں تیرا سارا قرضہ ہی ادا کر دوں گا۔ یتیموں، بیواؤں، مساکین سب کے ساتھ فراخ دلی سے پیش آتے، لوگوں کے مسائل حل کرتے۔ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مومنوں کی ماں ہیں، تو ماں سے عقیدت ہوتی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی عقیدت تھی، ہر سال 10,000 دینار سیدہ عائشہ کی خدمت میں بطور نذرانہ کے پیش کرتے تھے، بطور نذرانہ کے، اپنے دل کی تسکین کے لیے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کر دوں۔ اور خدمت خلق اور دینے کا جذبہ اس طرح کا تھا کہ ان کی زوجہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن میں انہوں نے 1,00,000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ لیکن اپنی ان کی کیفیت یہ تھی کہ انہیں نماز میں مسجد جانے میں اس لیے دیر ہو گئی کہ ان کا کرتا پھٹا ہوا تھا اور میں کرتا سی رہی تھی، تو کرتا سیتے سیتے دیر ہو گئی تو ان کی جماعت رہ گئی، یعنی اللہ کے بندوں پر خرچ کر دیا لیکن اپنے اوپر انہوں نے خرچ نہیں کیا۔ یہ سٹیٹس بندے کا اس وقت بنتا ہے جب دیکھیں بہت سارے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ میں پیسے جمع کر لوں، پیسے جمع کر لوں، تو وہ بھی جمع کرتے تھے، اللہ کے بندے بھی جمع کرتے تھے، پر دنیا کے بینکوں میں نہیں، آخرت کے خزانے میں۔ تو وہ آخرت کے خزانے میں جمع کرنے کا یہ انداز تھا کہ ان کی زوجہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے انہیں بڑا پریشان دیکھا، بڑے ہی پریشان تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ بہت زیادہ پریشان ہیں؟ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، اصل میں آج میرے پاس بہت سارے پیسے جمع ہو گئے، تو میں پریشان ہوں کہ اتنی دولت کے ساتھ وقت گزاروں گا۔ کتنی بلڈنگوں پہ راضی ہیں مسلمان، سرمایہ آتا کسے برا لگتا ہے، کس طرح لوگ پیسہ چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، کس طرح لوگ اپنی بے نامی جائیدادیں بناتے ہیں، کیا ترتیب لوگ اختیار کرتے ہیں مال کو کسی طریقے سے سنبھال کے رکھا جائے، خرچ نہ ہو۔ لیکن فرمانے لگے میرے پاس پیسے جمع ہو گئے، پریشان ہوں کہیں رات ہی نہ گزر جائے اسی طرح کے پیسے بڑے رہیں۔ تو آپ کے لیے فرمانے لگی کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ مجھے پتہ ہے حضور کے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔